فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ پیچھے یہ بات گزری تھی رکوع میں کہ کسی کو قرض دو تو اس پر تم نے سود نہیں لینا، نفع نہیں لینا، اگر نفع لوگے تو وہ سود ہوگا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو اس کو زیادہ ہی واپس کرتے تھے، یہ آپ کی عادت تھی۔ اب اس معاملے کو یوں سمجھ لیں، اگر بغیر طے کیے ہوئے زیادہ دیں گے تو یہ سنت ہے، اور طے کر کے زیادہ دیں گے تو یہ سود ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے 100 روپے لیے اور یہ کہا بھائی 100 روپے لے رہا ہوں، 100 ہی واپس کروں گا، وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں۔ پھر جب آپ واپس کرنے لگے تو آپ نے کہا یار یہ 10 روپے فالتو لے لو، تم نے برے وقت میں میری مدد کی ہے، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ تو اب جو آپ نے 10 روپے فالتو دیے ہیں وہ طے نہیں کیے تھے کہ میں دوں گا، بلکہ اپنی خوشی سے دے دیے بغیر طے کیے ہوئے، تو یہ دینا سنت ہے۔ اور اگر طے کر کے دیں گے کہ بھئی میں 10 تجھے فالتو دوں گا تو وہ سود ہے۔ اس کا بیان تو پچھلے رکوع میں تھا۔ اب یہاں اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ قرض کے آداب اور اس کے کچھ اصول بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ اذا تداینتم بدین، ایک تو یہ بتایا کہ کوئی قرض مانگے تو اس کو قرض دے دینا چاہیے، یہ بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ برے وقت میں کسی کے کام آنا، اس کی تنگی کے وقت میں ہم اس کا ساتھ دے دیں، اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو ایک تو قرض دے دینا چاہیے۔ اب قرض دینا کیسے ہے؟ اللہ فرما رہے الی اجل مسمی، جب قرض دو تو مدت طے کرو کہ کتنے وقت کے لیے قرض دے رہا ہوں، 1 ماہ کے بعد واپس کرنا ہوگا، 2 ماہ کے بعد، 3 سال کے لیے، جو بھی آپ کا طے ہو جائے۔ اگر آپ طے نہیں کریں گے تو اللہ فرما رہے کہ الی اجل مسمی، یہ مدت مقرر کرو، نہیں تو پھر لڑائی ہوگی۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے 100 روپے ادھار دینا، وہ کہتا لے لو۔ اب نہ اس نے کہا کب دو گے، نہ اس نے بتایا کب دوں گا۔ اب یہ اس سے مانگتا ہے بھائی پیسے دے دو، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ بھئی دے دوں گا، میں نے کون سا کہا تھا میں اسی ماہ دے دوں گا، جب ہوں گے دے دوں گا۔ اب نہ اس کے پاس آئیں پوری زندگی، نہ آپ اس سے لیں، کیونکہ وقت تو آپ نے طے کیا ہی نہیں تھا۔ اگر وقت طے کریں گے تو وہ بھی پابند ہوگا دینے کا، آپ بھی مطمئن ہوں گے کہ اس وقت مجھے پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ اصول ہے، جس کو قرض دیں آپ وقت مقرر کر لیں کہ واپسی کب ہوگی۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ فَاكْتُبُوهُ، کہ جو تم اس کو قرض دے رہے ہو اس معاملے کو لکھ بھی لو۔ کیا مطلب لکھ لو؟ کہ لکھنے کا مطلب یہ کہ میں فلاں بھائی کو اتنے پیسے بطور قرض دے رہا ہوں اور اس تاریخ تک یہ قرضہ ہے، اس تاریخ کو انہوں نے مجھے واپس کرنا ہے۔ اب یہ لکھ لینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ بعد میں مکر نہیں سکتا۔ اگر آپ نے لکھا نہیں اور وہ کہے کون سے پیسے میں نے کب لیے تھے آپ سے، تو اب آپ بتائیں آپ کیسے اس کو منوائیں گے، کیونکہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کچھ اور۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے فَاكْتُبُوهُ، اس معاملے کو لکھ لو، کیونکہ اگر نہیں لکھو گے تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اب ان آداب کی پابندی اگر ہم نہیں کریں گے تو یقین کرو جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرض لیا مر گئے، اب وہ آتے ہیں جی آپ کے ابا جی نے مجھ سے لاکھ روپے لیے تھے، وہ کہتے ہیں انکل اس کا کوئی ثبوت؟ کا بیٹا ثبوت تو نہیں ہے، تو کہ پھر ہم کیسے مانیں انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں؟ اب ظاہری سی بات ہے جب ثبوت نہیں وہ کیسے واپس کریں گے، اور آپ منوا بھی نہیں سکتے کسی کو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ سب چیزیں واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، لیکن ان کو معاشرے کے اندر اگر عملاً دیکھیں تو یہ بہت ضروری بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے لکھ لیا اور جناب فارغ ہو گئے، کیونکہ لکھ لینے کے بعد تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہ یہ تو اس نے خود ہی لکھ لیا، بھائی میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، وہ تو میں بھی لکھ لوں گا اس کے بارے میں کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اور واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، ایسا کرو جب لکھنے لگو تو 2 گواہ بنا لو، 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں مل رہے تو پھر کیا کرو کہ 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، اور وہ وہاں پر سائن بھی کریں گے، مثلا آپ کے سائن ہوں گے، اس کے سائن ہوں گے، اور ان 2 گواہوں کے سائن ہوں گے کہ ہماری موجودگی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اب کل کو وہ مکرے گا بھی تو 2 گواہ کہیں گے بھائی ہمارے سامنے ہوا، تم کیسے اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ میں نے اس سے پیسے نہیں لیے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہ گواہ بنا لینا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں
کہ تم گواہ بناؤ۔ پھر گواہوں کے آداب اللہ تعالیٰ نے بتلائے کہ جب گواہی بن جائے تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کل کو ان کا جھگڑا ہو گیا اور قاضی نے کہا ان گواہوں کو بلاؤ بھئی جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا، اب وہ گواہ آگے سے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کوئی فارغ ہیں تمہارے لیے، تو اللہ فرما رہے نہیں، یہ تمہیں اس وقت سوچنا تھا جب تم گواہ بن رہے تھے کہ کل کو معاملہ ہوا تو ہمیں عدالت جانا پڑے گا۔ اب معاملہ بن گیا ہے تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اب بلایا جا رہا ہے تو اب تمہیں ضرور جانا چاہیے، اگر جانے سے انکار کرو گے تو تم بھی اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، دیکھو معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کو لکھ لیا کرو، 10 روپے دے رہے ہو تب بھی لکھ لو، 10 کروڑ دے رہے ہو تب بھی لکھ لو، کیوں کہ جھگڑا تو 10 روپے پر بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کسی معاملے کو چھوٹا سمجھ کر ان معاملوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو گواہ ہیں اب ان کو اللہ نے توازن رکھا، سپورٹ دی ہے گواہوں کو بھی، وہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے گواہ آئندہ گواہ بننا ہی چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ ہم تو پھنس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کہ کسی گواہ اور کاتب کو تکلیف نہیں دی جائے گی، مطلب گواہ اکاڑے میں رہتا ہے اور آپ ساہیوال میں رہتے ہیں، تو اب آپ اس سے کہیں بھئی آ کر یہاں گواہی دو، تو اب وہ آئے گا جائے گا، آنے جانے کا کرایہ وہ اس کو اپنی جیب سے اگر دینا پڑا تو اس کا تو نقصان ہو رہا ہے، تو اللہ فرما رہے اس کو نقصان نہیں دینا، اگر وہ تمہاری وجہ سے پیسے خرچ کر کے آئے تو تمہارے ذمے ہے کہ تم اس کو اس کا کرایہ ورایہ دو تاکہ وہ بیچارہ آئندہ گواہ بننا کہیں چھوڑ ہی نہ دے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ گواہوں کو ستایا نہ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ان کو نہ بلایا جائے، جب ضرورت پیش آئے اسی وقت بلائے تاکہ دوبارہ بلانے سے کہیں ان بیچاروں کو تکلیف نہ ہو، ظاہر ہے وہ اپنا آفس چھوڑیں گے، دکان چھوڑیں گے، اب وہ یہ تو نہیں آپ ہی کے کام کے لیے رہ جائیں، تو صرف اسی وقت بلایا جائے جب ان کی خصوصی طور پر ضرورت تمہیں پیش آ جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بتایا اگلی آیت میں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ تم کسی سے قرض لے رہے ہو اور وہاں کوئی گواہ بھی نہیں ہے، کوئی لکھنے کی صورت بھی نہیں ہے، اور یا گھر میں بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر تم ایسا کرو اس سے کوئی چیز بطور رہن کے، بطور وثیقہ کے وہ رکھ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی آدمی آیا وہ آپ سے کہہ رہا کہ صاحب میں آپ سے 1,00,000 روپے قرض لینا چاہتا ہوں، تو گواہ وواہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس سے کہیں گے ٹھیک ہے 1,00,000 روپے قرض لے لو، لیکن آپ اپنی موٹر سائیکل یہاں بطور رہن رکھوا دو۔ رہن کا مطلب کیا ہے کہ اگر کل کو یہ قرض نہ دے یا بھاگ جائے تو وہ چیز بیچ کر میں اپنا قرضہ جو ہے وصول کر سکوں گا، اس کو بھی احساس ہوگا میری چیز اس کے پاس ہے، مجھے قرضہ واپس کرنا ہے، مجھے بھی اطمینان ہوگا، نہ بھی آیا تو میں اس کی چیز جو ہے بیچ کر اپنا قرضہ پورا کر لوں گا، تو اس کو رہن کہا جاتا ہے۔ تو رہن کا رکھوانا جائز ہے، زیور رکھوا دیں، موٹر سائیکل، گاڑی، مکان، کچھ بھی رکھوایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کے بڑے تفصیلی احکامات ہیں، خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز رہن میں رکھی جائے گی اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا کسی نے آپ سے کہا یہ میرا موبائل رہن رکھ لیں تو مجھے پیسے دے دیں، کل میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ میرا موبائل دے دیجئے گا، تو آپ کل تک اس کا موبائل استعمال نہیں کر سکتے، اس کو رکھ سکتے ہیں تسلی کے لیے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بری طریقہ اور رسم چلتی ہے، رہن کے نام پر لوگ سود کھاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جی ایسا کریں آپ مجھے 10,00,000 روپے قرضہ دے دیں اور میرا فلاں جگہ مکان ہے یا میری دکان ہے وہ آپ لے لیں، آپ اس میں رہیں، دکان استعمال کریں، مکان استعمال کریں، اور میں آپ سے اس کا کوئی کرایہ وصول نہیں کروں گا۔ جب میں آپ کے 10,00,000 آپ کو واپس کر دوں 4 سال بعد، 5 سال بعد، آپ میرا مکان مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مطلب یہ کہ آپ مجھ سے قرضہ نہیں مانگیں گے اتنی دیر تک اور میں آپ سے کرایہ نہیں مانگوں گا۔ آدمی خوش ہو جاتا ہے، لو بھی میں 10,00,000 دے کے 5 سال مفت میں مکان میں رہوں گا، کرایہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ تو ابھی پیچھے یہ بات گزشتہ رکوع میں نے عرض کی تھی کہ ہر قرض جس پر نفع لیا جائے وہ نفع سود ہوتا ہے۔ اب آپ نے 10,00,000 روپے دے کر اس کا مکان بغیر کرائے کے جو استعمال کریں گے اور دکان بغیر کرائے کے جو استعمال کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے یہ قرض پر نفع نہیں ہے؟ اچھا بالفرض آپ اس کو 10,00,000 روپے قرض نہ دیں
تو کیا وہ آپ کو اپنے مکان میں ایک دن بھی رہنے دے گا مفت میں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ جو 2-3 سال کے لیے آپ کو مفت میں رہنے دے رہا ہے وہ آپ کا کزن تو نہیں ہے، وہ بلکہ اس قرض کی وجہ سے وہ آپ کو وہ مکان دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکان رہن کے طور پر نہیں لیا گیا بلکہ قرض کے نفع کے طور پر لیا گیا ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے مکان کا تالا لگا کر چابی اپنی جیب میں رکھ لیں اور اس کے مکان کو استعمال نہ کریں، یہ رہن ہے، کوئی بات نہیں، آپ رکھیں، اس کے مکان کی رجسٹری اپنے پاس رکھ لیں کہ نہیں تو میں پھر آپ کی رجسٹری جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مکان بیچ دوں گا آپ کا، اور مکان وہی استعمال کرے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب تو یہ رہن بنے گا، اور اگر آپ رہے ہیں اور استعمال آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ کیسا رہن ہے؟ یہ قرض پر نفع ہے، یہ سود ہے، یہ بالکل جائز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، ٹھیک ہے رہن رکھ سکتے ہو، اس کو قبضے میں لے سکتے ہو، لیکن استعمال کرنے کی اجازت اس میں تمہیں بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تمہیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اگر کل کو جھگڑا ہو اور جو گواہ بنے تھے ان کو بلایا جائے تو ان کو گواہی چھپانی نہیں چاہیے کہ نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایسا معاملہ ہوا، مطلب رشوت کھا لیں یا کسی خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا وہ سخت گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو۔ مطلب یہ کہ تم گواہی چھپا کر ان کو تو دھوکہ دے دو گے، اپنے رب کو کیسے دے سکتے ہو؟ کبھی یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے۔